ایک جملہ ہے جو ہمارے ہاں بڑا عام ہے. میں قرآن کریم کی اگر ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں، بلکہ اس حوالے سے قرآن کریم میں کئی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ جل وعلا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال میں کہ مومن تو ہیں ہی وہ، انما المؤمنون، مومن تو ہیں ہی وہ کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کے جلال اور اس کے مرتبے کے تصور سے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے. اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں کہ کلام محبوب کی لذت اتنی ہے، حلاوت اتنی ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا اور وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا پر ہر حال میں توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. ہمارا جو آج موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بحیثیت ایک پر امید شخصیت کے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی پر امید رہتے ہیں، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں. آج ہم تلاش کرتے ہیں کہ جی ہمیں اچھا کوئی موٹیویشنل اسپیکر مل جائے جو ہمیں پر امید کرے اور ہمیں اچھی امید دلائے. لوگ جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے اس حوالے سے پورے سیشن لیتے ہیں کہ جی ہمیں پر امید کیا جائے، ہمیں سمجھایا جائے. ہم ہر وقت جو ہے وہ مایوسی کے اور نا امیدی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں. تو قرآن اس حوالے سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اچھا فرمایا کیا؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ سے امید رکھنی ہے. قرآن کریم کے یہ دو جملے کہ مایوس، کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا. قرآن فرماتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، کہ زندگی میں آنے والی جو پے در پہ مصیبتیں ہیں، دشواریاں ہیں، اتار چڑھاؤ ہے، نشیب و فراز ہے، دنیا ہے نا، یہ جنت تو ہے نہیں کہ یہاں ہر قسم کی نعمت ہوگی. یہ جنت اور دوزخ ان دونوں کو یہاں پر جنت جیسی کچھ راحتیں اور وہاں کے کچھ عذاب کو جو ملا لیا جائے تو پھر دنیا ہے کہ یہاں نشیب و فراز ہیں، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں. تو قرآن نے فرمایا ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ یہ تو کافروں کا کام ہے، کافر مایوس ہوا کرتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ذکر ہوا کہ جو گمراہ ہوتے ہیں نا وہ اپنے رب سے نا امید ہوتے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہوں وہ رب سے نا امید نہیں ہوتے. اب یہاں ہم قرآن اٹھائیں تو قرآن ایک موقع پر اور بڑی بات بیان کرتا ہے. فرمایا بھلا آدمی مانگنے سے تھکتا نہیں ہے. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، آدمی بھلائی مانگنے سے تھکتا نہیں ہے. اب یہ جتنی بھی آیات ہیں، اللہ پر توکل کرو، اللہ کی رحمت سے پر امید ہو جاؤ، مایوس نہ ہو، مایوسی کافروں کا کام ہے. تو سب سے پہلے ان آیات کا جو مخاطب ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کریم سب سے پہلے تو آپ پر اتر رہا. تو جتنی آیات ہیں ان سب کی عملی تفسیر اللہ کے نبی خود ہیں. اچھا یہی وہ فلسفہ ہے کہ جو رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. ہم کہہ دیتے ہیں، آپ معاشرے میں دیکھیں گے وہ جی وہ کہاں ہم کہاں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے لیے فرشتہ اتارا جاتا تو پھر اس فرشتے کو نہ نیند آتی، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے تکلیف ہوتی ہے، نہ وہ انسانی رشتوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ تمہارے سامنے کامل نمونہ کیسے بنے گا
کیونکہ وہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہوگا۔ تو ہم نے تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چن کر مبعوث کیا، تاکہ اسے تمہیں تکلیف پہنچے تو تم دیکھو کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو نمونہ تو ہمارے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات آخر ہمارے لیے نہیں ہے تو فرشتوں کے لیے، تو رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ہی تعلیمات ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پر امید شخصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مایوسی سے دور رہنے والے ہیں، سب سے زیادہ پر امید۔ دیکھیے جتنی تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیں، آپ نے خود فرمایا جتنا کائنات میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو ستایا، لیکن آپ کبھی بھی مایوس ہیں، آپ ہمیشہ پر امید رہے۔ آج دنیا ہزاروں روپے کا سیشن خریدتی ہے، ایسے ایسے ڈاکٹرز ہیں، میں اصطلاح ڈاکٹر کی استعمال کروں تاکہ آپ کو آسانی رہے، کہ ان کے پاس جاتے ہیں کنسلٹنٹ کے پاس ہی، آپ ہمیں وقت دیں، میں بڑا مایوس ہوں۔ ایسے ماہر ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، آدھے گھنٹے وہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے، آپ کو پر امید کریں گے۔ اس طرح معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو معاوضہ لے کر اپنی خدمت دیتے ہیں، کیا کہ جی آپ کو پر امید کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس تو سب سے بڑی موٹیویشنل اسپیکر کی صورت میں جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خود ہے۔ کتنا معاشرے کا برا حال ہے، عرب کا جو معاشرہ کفر کی گہرائی میں گیا ہوا ہے، انتہا درجے کی گڑھے میں گرا ہوا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا وہ منظر جو بھی ہم نے پڑھا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا ہے پہاڑوں کا، جی آپ حکم دیں تو میں ان سب کو ہلاک کر دوں، تو رسول اللہ علیہ السلام کے وہ جملے کتنے پر امید ہیں، آپ کو اللہ سے کتنی امید ہے، اللہ کی رحمت پر آپ کو کتنا بھروسہ ہے، کہ آپ فرماتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ مجھے امید ہے اللہ سے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، یہ نہیں مانتے تو اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے، جو کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ایسے معاملے میں بھی جب رسول اللہ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی انتہا کر دی، آپ ان کے لیے مایوسی کا جملہ نہیں کہتے۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی، اے اللہ ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑنا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک۔ اے اللہ ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان میں جو پیدا ہوگا وہ بھی کافر فاجر پیدا ہوگا، ان کو ہلاک کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اختیار بھی دیا جاتا ہے، اے محبوب فرمائیں ہلاک کر دو، آپ کی امید سب سے بڑی ہے، آپ کا اللہ پر بھروسہ اتنا زیادہ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے اللہ ایسے پیدا کر۔ یہ ہے امید کا وہ معاملہ۔ آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف مایوسی ہے۔ ایک معاملہ دور نبوی کا، بخاری کی حدیث نمبر 3612، تصور کیجئے، خباب بن ارت رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام چادر کی بکل مارے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں ٹیک لگائے ہوئے، اور حضرت خباب کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اب یہ جملہ دیکھیے گا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، ہم بہت تنگ آ گئے، کافروں کے ستانے سے تنگ آ گئے، بہت تکلیف میں ہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امید دلائی، فرمایا تم سے پہلی قوموں کا تمہیں پتہ ہے، جب ان میں سے کوئی ایمان لاتا تو انہیں زمین میں گڑھا کھود کر اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا زندہ،
ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کی کنگھیاں ڈال کر ان کے جسم کے ریشے ریشے کو کھینچا جاتا۔ ان سے پچھلی قوموں کا یہ حال تھا۔ یہ امید دلائی جا رہی ہے، امید توڑی نہیں جا رہی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ امیدیں توڑنے والا کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے؟ ایسے معاملے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنا ایمان نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن مجھے امید ہے اللہ کی قسم، میرا دین یہ اسلام وہاں تک پہنچے گا، زمین کے کناروں تک پہنچے گا، اور ایک زمانہ آئے گا رسول اللہ علیہ السلام نے یمن کے 2 علاقوں کا نام لیا کہ ایک اس انتہا پر ہے اور دوسرا اس انتہا پر ہے۔ فرمایا یمن کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، مقام صنعاء سے لے کر حضر موت تک 2 علاقے تھے۔ ایک آدمی سفر کرے گا تنہا، میرا دین اس حد تک جائے گا کہ ایک آدمی تنہا ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک کا سفر کرے گا، لیکن اللہ کے سوا اس کو کسی سے ڈر نہیں ہوگا۔ امید دلائی، اس کی ڈھارس بندھائی۔ خباب بن ارت اپنی بے بسی کا رونا روتے ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام ان کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے کہتے کہ پچھلی قوموں پر تو تم سے بھی زیادہ مصیبتیں آئی تھیں، اور مجھے امید ہے اللہ کی قسم میرا دین وہاں تک پہنچے گا۔ پہنچا نہیں، وہ دور آیا نہیں کہ ایک مقام سے لے کر دوسرے مقام تک، اور اس دور کے رستوں کے حوالے سے ان 2 علاقوں کا نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیا۔ وہاں کسی کا خوف نہیں رہے گا، کسی کو اپنی بکریوں کا خوف نہیں رہے گا، کسی سے، ہاں بھیڑیا تو وہ آئے گا ہلاک کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے سوا اس کو کسی اور کا کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا۔ ایک دور آئے گا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مشکل ترین حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، امید دلاتے ہیں۔ پر امید شخصیت، اس کائنات کی سب سے زیادہ اگر پر امید کوئی شخصیت نظر آتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے۔ ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ہجرت کرنا پڑتی، ہم سارے جانتے ہیں، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں؟ غار ثور میں۔ سارا مکہ دشمنوں سے بھرا ہوا ہے، اعلانات کیے جا رہے ہیں، لالچ دیا جا رہا ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں بتائے گا اس کو اتنا انعام ملے گا، اس کو اتنا انعام ملے گا، اس کو اتنا انعام ملے گا۔ رفیق یار غار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، یار غار رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، پیچھے دشمن ہیں، تلواریں ان کے پاس ہیں، قتل کرنے کا ارادہ لیے ہوئے ہیں، اور جب اس غار کے اندر داخل ہوتے ہیں حضرت صدیق اکبر خوف میں ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام اتنے ہی زیادہ پر امید ہیں۔ آپ کے پر امید ہونے کا ایک منظر یہیں اس حدیث سے پہلے، آپ آرام فرما ہیں، سارے صحابہ ایک سفر میں تھے تو دوپہر کا وقت تھا، سارے مختلف درختوں کے نیچے، ایک ایک درخت کے نیچے کہیں لیٹ کے متفرق ہو کر سب آرام کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے تلوار اٹھا کے آپ پر تان کے کہا، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر امیدی، آپ کا اللہ پر بھروسہ، اللہ کی رحمت پر امید، فرما اللہ من یمنعک منی، کون بچائے گا آپ کو؟ آپ کی زبان سے نہ جانے اس لفظ کے نکلنے میں جلال، تاثیر، روب کتنا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ، اس نے وہ سنا تو تلوار نیچے گر گئی۔ آپ نے اٹھا دی، فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ یہ ہے امید۔ غار میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا وہاں بیان فرما رہا سورہ توبہ میں، تم نے نہیں مدد کی تو نہ کرو، میرے محبوب کو تمہاری مدد کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ رب نے تو اس موقع پر بھی محبوب کو تنہا نہیں چھوڑا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے۔
جب وہ دونوں غار میں تھے اور ایک دوسرے سے گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ ایک دوسرے سے گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ محبوب اپنے صاحب سے کہتے ہیں، محبوب اپنے دوست سے کہتے ہیں، محبوب اپنے رفیق سے کہتے ہیں، ابو بکر غم کس بات کا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محدثین کہتے ہیں اس جملے کی معنویت کو، اس جملے کی گہرائی کو کوئی نہیں جان سکتا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اگر انہوں نے دیکھ لیا نا ہم نیچے غار میں ہیں، ان کا ہم پر نظر بھی پڑ گئی، دھیان بھی ان کا ہم پر پڑ گیا، تو ہم نہیں بچیں گے، یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے غار میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا، قرآن میں بھی ذکر ہوا، حدیث میں ذکر ہوا، فرمایا ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر ان دو کے بارے تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ، ان دو کے بارے تیرا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے۔ قرآن فرماتا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اے ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حدیث پاک میں الفاظ ہیں کہ اے ابو بکر ان دو کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ محدثین کہتے ہیں سینکڑوں کتابیں لکھی جائیں، کروڑوں مکالمے لکھے جائیں، یقین اور بھروسے کی، پر امیدی کی یہ جو جملہ ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اے ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جس کا اس پر بھروسہ ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کسی موقع پر نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے بھی ہمیں یہی بات سکھائی کہ کبھی زندگی کی دوڑ دھوپ سے مایوس نہ ہو، جتنی مرضی رات طویل ہو آخر کو سحر ہونی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ہر بات سے کوئی نہ کوئی اچھی امید لیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری ہمیشہ نیگیٹو تھاٹ، ہمیشہ منفی سوچ، تو مل گیا اچھا میرا نہیں اب کام ہوگا، فلاں اچھا میرا نہیں اب کام ہوگا، اچھا میرا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں آپ دیکھیے کیسے کیسے اچھی تعبیر ہے۔ صلح حدیبیہ ہونے لگی ہے، ایک شخص کافروں کی طرف سے آتے ہیں اور ان کا نام ہے سہیل بن عمر۔ سہیل سہل سے ہے، سہل کہتے ہیں آسانی کو، سہولت لفظ اسی سے بنا ہے، سہیل سہل سہولت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نام دیکھا نا فرمایا ہمارا معاملہ آسان ہو گیا، یہ ہے آدمی آ رہا ہے اس کو دیکھ کر اچھی فال لی کہ سہیل آیا ہے، اب ہمارا معاملہ سہل ہو گیا، ہمارا معاملہ آسان ہو گیا۔ انتہا اس بات کی ہے کہ آپ دیکھیے کہ کسی موقع پر امید کا دامن نہیں چھوٹتا۔ ایک اور بڑی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک نوجوان کے پاس جاتے ہیں، اس کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، آخری گھڑیاں ہیں۔ فرمایا کیا محسوس کر رہے ہو؟ حضور رحمت عالم نے پوچھا کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کا خوف ہے۔ دو باتیں، ایک طرف اللہ کی رحمت ہے، دوسری طرف اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے موقع پر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اللہ دونوں بندے کو دے دیتا، رحمت سے بھی نواز دیتا ہے اور گناہ بھی بخش دیتا۔ یہ ہے امید۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام پہنچایا، فرمایا سنو، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وَأَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے، اس جلیل القدر فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ اللہ ہمارے گمان کے مطابق ہے، جیسا ہم سوچیں گے۔ اب ہمیں سوچنے کی جو تبلیغ اور تلقین کی وہ حضور نے اچھے کی، برا سوچنے سے منع کیا۔ قرآن نے بھی تعلیم یہی دی کہ اللہ سے امید رکھو، پر امید رہو، کوئی بھی معاملہ آ جائے۔
یہاں اللہ کے نبی اسلام بیمار کے پاس جاتے ہیں. بیماری آپ جانتے ہیں، سارے اس بات سے واقف ہیں کہ بیمار کی کیا کیفیت ہوتی، اور حضور علیہ السلام بیمار کو تسلی کیا دیتے ہیں؟ لا بأس طہور ان شاء اللہ. فکر کیوں کرتے ہو، یہ تو تمہارے گناہوں کو پاک کرنے والی ہے. بندہ کہتا ہے اچھا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیسی امید دلائی اہل ایمان کو؟ فرمایا تمہارا تو معاملہ ہی ہر اچھا ہے، ہر معاملہ تمہارا اچھا. تمہیں تکلیف آتی ہے، اللہ تمہارا گناہ معاف کر دیتا، تمہارا درجہ بلند کر دیتا. یہ ہے امید دلانا. اور ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بوڑھے آدمی کے پاس جب وہ بیمار تھا گئے. یہ ہے مثبت اور منفی سوچ کا ایک فرق. بوڑھے آدمی کے پاس گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ڈر نہ، یہ تو تیری گناہوں کی پاکیزگی کا سبب ہوگا. لا بأس طہور، یہ بیماری تیرے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بنے گی. اب بوڑھا آدمی کہنے لگا آپ کہہ رہے ہیں پاکیزگی کا سبب بنے گی، یہ تو مجھے مار کے چھوڑے گا. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ تو بخار ہے، ایک بوڑھے پر چڑھ گیا، اب قبر تک پہنچا کے دم لے گا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ڈرنا، یہ پاکی کا ذریعہ ہے. اس نے کیا کہا؟ یہ تو بوڑھے پر چڑھ دوڑا ہے، قبر دکھا کے آئے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا ہی ہوگا. اچھا پھر ایسا ہی ہوگا، مطلب یہ ہے تم نے اچھے گمان کو قبول نہیں کیا، تم نے برا گمان کیا، تو پھر برا تمہارے ساتھ ہونا ہے. جب تم خود برا گمان کر رہے ہو، میرے اچھے گمان کو ٹھکرا رہے ہو. محدثین نے لکھا کہ اس نے جب رسول اللہ علیہ السلام کی بات کو مسترد کیا، وہ اسی بخار میں مرا تھا. اور محدثین یہاں یہ کہتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ واقعی آپ کی بات سچی ہے تو پھر شاید وہ مرتا نہ. یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا بلند ہمتی کا سبق. بلکہ میں اچھی فال پر ایک واقعہ آخر میں سناؤں گا. جب ہم مانگنے کی باری آئی کہ ہم اللہ سے جنت مانگیں تو رسول اللہ علیہ السلام نے وہاں پتہ کیا فرمایا؟ جنت کے 100 درجے ہیں. جنت کے، اب مانگنے والوں سے کہا جا رہا ہے، جنت کے 100 درجے ہیں. فرمایا ہر درجے اور دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ، 100 درجے. فرمایا مانگنا ہو نا، جب مانگنا ہو تو اللہ سے فردوس مانگا کرو، وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. درجے کتنے ہیں؟ 100. اور فردوس سب سے، فرمایا اللہ سے مانگو تو سب سے اعلیٰ مانگو. میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمایا، وہ اکثر کہا کرتی ہیں جب اللہ سے مانگنا ہو تو پھر بڑا مانگا کرو. اللہ سے مانگنا ہو، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہی سبق دیا کہ جب جنت مانگو تو سب سے اعلیٰ مانگو. عارفین ایک جملہ کہتے ہیں اللہ سے مانگنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کوئی کنگلا تھوڑی ہے، وہ غنی ہے. اس سے مانگنا ہو تو چھوٹی موٹی چیز نہ مانگو، اس سے بڑا مانگا کرو. کیوں؟ امید ہے، مایوسی نہیں ہے، کم ہمتی اور بزدلی کا معاملہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے جب مانگنا چاہیے، کوئی بھی پہلو اختیار کرنا چاہیے تو اس میں مثبت پہلو ہونا چاہیے. اب میں نے جو آپ سے روایت کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اب سارے جانتے ہیں جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، انعام کفار مکہ نے اعلان کیا ہوا ہے جی جو بتائے گا پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ ملیں گے. جس کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹ کا انہوں نے اعلان کیا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے بعد میں وہ موقع آیا کہ 100 اونٹ مانگنے والوں کو دیے تھے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ محبوب کریم علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے انعام کتنا رکھنا ہے. وہ تو مانگنے والوں کو 100 اونٹ دے دیں.
سیدنا بریدہ، ہمیں پتہ چلے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں سبق کیسا ہے اور کیسے لینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، 70 سوار ان کے ساتھ ہیں۔ کتنے؟ 70 سوار ان کے ساتھ۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا نام ہے بریدہ، میرا نام ہے بریدہ، برد سے ہے، برد کہتے ہیں برف کو۔ فرمایا ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوسرا سوال کرتے ہیں تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اسلم۔ فرمایا ہم محفوظ ہو گئے، ہم محفوظ ہو گئے، اسلم سلامتی میں آ گئے۔ تمہارے قبیلے کی شاخ کون سی ہے؟ بنو سہم، سہم کہتے ہیں حصے کو۔ فرمایا اپنا حصہ لو، تمہارا حصہ تمہیں مل گیا۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھائیں، اور حضرت بریدہ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے ہیں، حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں، اپنا امامہ اتارتے ہیں، اپنے نیزے پر اپنا امامہ باندھتے ہیں۔ اب 70 افراد رسول اللہ علیہ السلام کے قافلے کے آگے آگے۔ مدینہ میں آواز دی جاتی ہے محمد رسول اللہ آ گئے۔ اب آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ دوں۔ مدینہ منورہ میں بچے چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، بچے چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، بزرگ چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، بچے گلیوں میں، نوجوان گلیوں میں آوازیں لگا رہے ہیں، آ گئے رسول اللہ آ گئے، محمد آ گئے، رسول اللہ آ گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک خوشی کا، ایک جشن کا سماں ہے، محمد الرسول اللہ آ گئے۔ چھتوں پر چڑھے بھی لوگ یہی آوازیں لگا رہے ہیں، بازاروں میں بھی بچے گھوم رہے ہیں اور یہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ آ گئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم۔ تو ہمیں سبق کیا ملا؟ جو بھی آ رہا ہے اس سے اچھی فال لو، مانگنا ہو اچھا مانگو، اللہ پر بھروسہ رکھو، قوی بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کا مان کبھی نہیں توڑتا۔ وہ تو فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رہنا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں، معاملات کیسے بھی ہوں، مومن کا اللہ سے جو رشتہ ہے نا بھروسے کا، مومن کا اللہ سے جو رشتہ ہے نا بھروسے کا، وہ نہیں ٹوٹتا، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، وہ بڑھتا ہی چلا، اگر وہ مثبت سوچ رکھنے والا ہو، اگر وہ مثبت سوچ رکھنے والا ہو۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے، حکایتوں کا مقصد سمجھانا ہوتا ہے۔ ایک صحافی نے یہ حکایت نقل کی کہ جی ایک جہاز، اس کا پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ جی جہاز اس وقت خطرے میں ہے اور ہم مشکلات سے دوچار ہیں۔ سارا مجمع جو ہے وہ شور مچانے لگ جاتا ہے۔ اس مجمع میں ایک بچہ بھی ہے جو بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا ہے، تو اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اعلان بھی ہوا ہے اور تو بڑا پرسکون ہے۔ اس نے کہا جو چلانے والا ہے نا پائلٹ، وہ میرا باپ ہے، مجھے امید ہے وہ مجھے خراج تک بھی آنے نہیں دے گا، وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا، تو مجھے کیا فکر ہے جب چلانے والا میرا باپ ہے۔ بلا تشبیہ ہمیں کس بات کا فکر ہے؟ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کہ ہستم میانے دو کریم۔ اللہ بھی کریم، کریم کرم کرنے والا، محبوب بھی کرم کرنے والے، کریم۔ تو ہمارا تو معاملہ دو کریموں میں ہے، ہمارا معاملہ دو۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہم صل علی